बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे शौहर के पास एक पुराना बिस्तर था जिसमें जो भी चीज़ डालते वो डबल हो जाती। लोग दूसरे शहर से मेरे शौहर के पास आते, लेकिन मुझे ये सब नाटक लगता। भला ऐसे कैसे हो सकता था। आजमाने के लिए एक दिन खुद बिस्तर में लेट गई, लेकिन अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि हम लोग गांव में रहते थे। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरे शौहर के पास एक बिस्तर था जिसे वो सबसे छुपा छुपा कर रखता, और इस एक बिस्तर को रखने के लिए उसने एक कमरा भी बना रखा था जहाँ पर उसने वो बिस्तर चारपाई पर डाला हुआ था। दरअसल इस कमरे में दूर दूर से लोग आया करते। मेरे शौहर का कहना था कि इस बिस्तर में जो भी चीज़ रखी जाती है वो डबल हो जाती है। हमारे घर में यूँ तो लोगों की लाइन लगी रहती, लेकिन मेरा शौहर बहुत ही कम लोगों को इस बिस्तर तक जाने देता। उसका कहना था कि अगर सबको जाने दिया तो ये बिस्तर ख़राब हो जाएगा और फिर रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। मेरे शौहर ने बहुत बड़ा बंगला बना लिया था क्योंकि आने वाले लोगों से भी वो पैसे लिया करता था। मुझे ये सब झूठ लगता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पीर बाबा अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए झूठ बोलता है। लेकिन एक दिन एक ऐसा मंजर देखा कि मैं हैरान रह गई। वहाँ पर एक औरत अपने साथ एक चीज़ लेकर आई, लेकिन वापसी पर 2 चीज़ें लेकर गई थी, वो भी हूबहू एक जैसी। और वो चीज़ क्या थी, ये देखकर तो मेरी जान निकल गई। लेकिन इस पर भी मुझे अपने शौहर पर शक हुआ, क्योंकि ऐसी बात अक्ल को मानती नहीं थी। इसलिए चेक करने को अपने शौहर से चोरी चोरी जाकर उस बिस्तर में लेट गई। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शख्स इस बिस्तर में मौजूद है। जब मेरा शौहर घर आया तो उसने ऐसा मंजर देखा कि वो हैरान रह गया। जब मैंने खुद को देखा तो वाकई मेरी भी चीख निकल गई, क्योंकि यूँ तो हम लोग गांव में ही रहते थे, लेकिन मेरी शादी जिस गांव में हो रही थी वहाँ पर कोई भी लड़की शादी करके जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि सुना था कि वहाँ पर खाने पीने की न तो कोई ढंग, बल्कि वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा जाहिल हैं। लेकिन मैं अपनी 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। यही मेरी बदकिस्मती थी कि मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। मेरे माँ बाप चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए ताकि उसके बाद बाकी बहनों की बारी आए। हम लोगों ने लड़के के बारे में ज़्यादा पूछगछ नहीं की, बस लड़का देखा, घर देखा, ये देखा कि उसका घर अपना है और बस शादी करवा दी। लेकिन मेरी शादी से एक दिन पहले मेरी दादी की बहन हमसे मिलने के लिए आई। मेरी दादी हयात नहीं थी, लेकिन हम उनकी बहन को ही दादी कहते थे। वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थीं, कभी कभी सबका नाम भी भूल जाती थीं। मैं उनके पास ही बैठी थी क्योंकि मैं दुल्हन थी और वो मुझे दुआएं देने आई थीं। इन्होंने कहा, किस गांव में हो रही है तुम्हारी शादी? मैंने कहा कि बिछौना गांव में हो रही है मेरी शादी। दादी, जो किसी की बात को समझती ही नहीं थी, अचानक से उनकी आंखें फट पड़ी और वो मुझे हैरान होकर देखने लगीं। कहने लगीं, किसके घर शादी हो रही है तुम्हारी? मैंने कहा, किसी जमाल नामी इंसान के घर शादी हो रही है और मेरे होने वाले दूल्हे का नाम अकमल है। मेरी दादी कहने लगी कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। मुझे लगा तुम्हारी शादी शाद ख़ानदान में तो नहीं हो रही। मैंने कहा, अगर शाद ख़ानदान में हो रही होती तो क्या होता? मेरी दादी ने कहा कि फिर या तो तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होती या फिर बहुत ज़्यादा बदकिस्मत। मैं अपनी दादी की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं? तो इन्होंने कहा कि उनके बारे में बहुत ही अजीबोगरीब बातें मशहूर हैं, जिनके बारे में ये कोई भी नहीं जानता कि वो सच है या झूठ। लेकिन तुम जिस गांव में जा रही हो वो अभी भी इस गांव में शाद ख़ानदान के लोग रहते हैं, इसलिए अगर कोई तुमसे बात करे तो पहले से मुहतात रहना, क्योंकि शाद ख़ानदान के पास कुछ ऐसा है जो आपको एक पल के लिए खुश और फिर सारी ज़िंदगी के लिए अजाब में मुब्तला कर सकता है। मैंने कहा, ऐसा भी क्या है? उनके पास ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? तो मेरी बस तुम ना ही जानो तो अच्छा है। पर इस गांव को बिछोना गांव किसी वजह से ही कहते हैं। इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ से मना किया जाए वही करता है। मेरी दादी, जो अक्सर ये भूल जाती थीं कि मेरी शादी भी हुई है कि नहीं, और मुझसे कहती थीं कि तुम्हारे बच्चे ठीक हैं, आज वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थीं जैसे उनका ज़रा भी याददाश्त का मसला नहीं है, जबकि सबका यही कहना था कि वो बातें भूल जाया करती हैं। खैर, मैंने भी यही समझा कि शायद दादी मेरे साथ या तो मजाक कर रही हैं या कोई इधर उधर की सुनी सुनाई बातें सुना रही हैं। मेरी शादी हो गई और अपने घर में आ गई।
गांव तो वाकई बहुत ही बेकार था। मुझे तो रास्ते में ही एक बहुत बड़ी इमारत या कोई दुकान नज़र नहीं आई। पता नहीं यहाँ मेरा गुजारा कैसे होने वाला था, लेकिन अम्मी ने बताया कि उन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है। अगर पैसों की कमी नहीं थी तो फिर बंदा चीज़ लेने के लिए बाज़ार भी तो आ सकता है। यानी कि अपने शहर को देखा तो वो भी एक नॉर्मल था, ना कि ज़्यादा खूबसूरत और ना ही ऐसा कि जिसके पास बैठने का दिल न करे। उसने इज्जत से बात की और कहा, आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर में होने वाली बातों को इधर उधर मत करना, अपने पास अमानत के तौर पर रखना। जो तुम कहोगी मैं ला कर दूंगा। तुम फिक्र मत करना, किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुझे अपने शौहर की ये बात अच्छी तो लगी थी, लेकिन शादी में मेरे शौहर की तरफ से काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, पर पता चला कि मेरा शौहर घर में अकेला ही रहता था। उसने कहा कि मेरी माँ अपनी बहन के घर गई है और मेरा एक भाई भी है, वो शहर में पढ़ाई करता है, और बहन भी जिसकी शादी करवा दी गई है, वो सब वापस आ जाएंगे। तुम फिक्र मत किया करो, तुम्हारा घर में अकेले दिल नहीं लगता। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही पूछ रही थी। एक दिन सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरा शौहर एक कमरे में झाड़ू मार रहा था। ये देखकर तो मेरा काम था। मैंने उससे कहा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मुझे करने दें। तो कहने लगा, तुम बाकी का घर साफ़ कर दो, ये कमरा तो मैंने साफ़ कर दिया है। मैंने हैरान होकर देखा ये किसका कमरा था। मेरा और मेरे शौहर का कमरा दूसरा था। एक कमरा शायद मेरी सास का था और एक मेहमानों का, लेकिन ये तीसरा कमरा किसका था मुझे पता नहीं था। मैंने अपने शौहर से कहा कि ठीक है, मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप काम पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे शौहर ने तब एक अजीब बात कर दी। उसने कहा, मैं तो काम पर नहीं जाता, तो फिर आपका घर कैसे चलता है? क्या आप कोई भी काम नहीं करते? मेरे शौहर ने कहा, अल्लाह इस घर को चलाने के लिए काफ़ी है, वही चलाता है। बेशक हम सबको रिस्क अल्लाह ही देता था, लेकिन इस तरह की बात कौन कर सकता था कि मैं दिन भर घर पे बैठा रहूँगा और अल्लाह ही रिस्क भेज देगा। ऐसा तो नहीं होता। अल्लाह भी कहता है कि मैं उनकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। कुछ कमाने के लिए हिलना तो पड़ता है। मेरे शौहर ने वो कमरा साफ़ किया और उसे ताला लगा दिया। मैं हैरान हुई कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरा शौहर कोई काम नहीं करता था, ये बात तो मुझे पहले नहीं बताई गई थी। अगर काम नहीं करता तो फिर घर में पैसे कहाँ से आते हैं? इसका मतलब मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई थी, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी तंगी में गुजरती। लेकिन जब मैं किचन में गई और अलमारी खोली तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। उस अलमारी के अंदर इतनी खुराक पड़ी थी कि 2-4 महीनों के लिए काफ़ी थी, और फ्रिज भी खाने से भरा हुआ था। ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद आज तक नहीं देखी थी। और एक बात बहुत अजीब थी कि एक जैसी 2-2 चीज़ें पड़ी हुई थीं। अगर एक बोतल थी तो उसके साथ की दूसरी बोतल भी थी। अगर एक जाम का डब्बा था तो उसके साथ ही दूसरा डब्बा पड़ा था, और अगर एक तेल का पैकेट था तो साथ में दूसरा भी था। इस घर में हर चीज़ को डबल लाया जाता था। ये तरीका कुछ अजीब था। जब हम दुकान में जाते तो एक तरह की एक चीज़ लेते, या फिर 3-4, या चलो कोई कभी कभी डबल भी ले लेते, लेकिन हर चीज़ को डबल लिया गया था। इतनी सारी चीज़ें पड़ी थीं। मैंने बहुत अच्छा नाश्ता बना लिया। मेरा शौहर बहुत खुश हुआ, कहने लगा, तुमने किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी। ये मत सोचना कि तुम्हारा शौहर काम नहीं करता तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जो कहोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली और मैं बहुत खुश हो गई। मेरे शौहर ने कहा मैं अपने उसी कमरे में जाकर रहूं। कुछ दोस्त मुझसे मिलने के लिए आएंगे। उस कमरे को एक रास्ता गली से लगता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर थोड़ी देर बाद में चाय बनाने का कहूँ तो अच्छी सी चाय बनाकर कुछ लवाजमात रख कर देना। कमरे के दरवाजे के सामने रख देना और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दे देना। मैं आकर उठा लूँगा और पूरा दिन तुम आराम करो। दोपहर के लिए कुछ अच्छा सा बना लो, फ्रिज में सब कुछ पड़ा है। शौहर वापस जाने लगा, लेकिन फिर उसने पलट कर एक अजीब बात की। उसने कहा, अगर इस घर में कोई चीज़ ख़त्म होने वाली हो तो उसको मुकम्मल ख़त्म ना करना। मैंने कहा, मैं समझी नहीं इस बात को। वो कहने लगा, अगर घर में अंडे ख़त्म होने वाले हैं और तुम्हारे हाथ में आखिरी अंडा है तो उस अंडे को पकाना नहीं, बल्कि उसको लेकर मेरे पास आ जाना या मुझे बताना। किसी भी चीज़ को मुकम्मल भी ख़त्म नहीं करना।
یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میرے شوہر نے آنکھیں بڑی کر کے اپنی بات پر زور دے کر مجھے یہ بات بتائی کہ جیسے اس پر ہماری زندگی اور موت کا انحصار ہے، اور میں بھی ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ آخر ابھی تو میری شادی ہوئی تھی، زیادہ سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے میرے شوہر کی طرف سے میسج ملا۔ اس نے کہا کہ چائے بنا کر لے آؤ اور دروازے کے باہر رکھ دو، 2 سے 4 لوگوں کے لیے چائے بنانا۔ میں نے چائے بنائی اور سامان لے کر اس کمرے کے باہر گئی تو اندر سے آنے والی آواز کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے تو کہا تھا دوست اس سے ملنے آ رہے ہیں، لیکن اندر سے کسی عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ بھی بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے چائے کا سامان دروازے کے سامنے رکھا اور دستک دے کر سائڈ پر چھپ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مجھے ایک لڑکی نظر آئی اور کمرے میں ایک چارپائی بچھی تھی جس پر بستر پڑا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے آس پاس دیکھا اور چائے اٹھا کر مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر شادی کے دوسرے ہی دن یہ سب کیا کر رہا تھا۔ میں تو پوری طرح سے رونے لگی، روتے روتے کمرے میں آ گئی۔ شوہر نے اس کمرے میں آنے سے سختی سے منع کیا تھا، اس لیے اندر نہیں جا سکتی تھی، لیکن سوچ لیا کہ آج اس سے یہ بات ضرور کروں گی۔ کھانا بھی بنا لیا، گھر کو بھی تھوڑا صاف کر لیا، پر وہ کمرے سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ گھر کے باہر ایک بڑا سا لان تھا، اس کے بعد مرکزی دروازہ تھا، مرکزی دروازے کے باہر گیٹ تھا۔ میں مرکزی دروازے تک آ گئی، یہاں سے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ گھر کافی پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، مجھے تو کم و بیش 80 سال پرانا لگ رہا تھا جب میری نظر اس گھر کی پیشانی پر پڑی جو کہ بہت ہی اونچی تھی۔ وہاں پتھر پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ پرانے زمانے میں جب حویلیاں یا اس طرح کے بڑے گھر بنائے جاتے تھے تو ان گھروں کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا جاتا تھا، وہی نام ان کی پیشانی پر بڑے سے پتھر کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا۔ جانے یہ سب کیوں کیا جاتا تھا؟ شاید گھر کو تلاش کرنے میں آسانی ہو، اسی لیے یہ طریقہ آزمایا جاتا تھا۔ اس حویلی پر بھی اسی کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن اس نام کو پڑھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس پر لکھا تھا شاد منزل۔ اس کا مطلب یہ شاد خاندان کا گھر تھا۔ میری دادی نے مجھے اس خاندان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتائی تھیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید گھر تو شاد خاندان کا ہو، لیکن وہ اب اس گھر میں نہ رہتے ہوں اور یہ گھر میرے شوہر نے خرید لیا ہو، کیونکہ یہ گھر کرائے کا نہیں تھا، بلکہ اتنا بڑا گھر میرے شوہر نے کیسے خریدا؟ یہ گھر تو کروڑوں میں ہوگا، اور میرا شوہر تو کہتا تھا میں کوئی نوکری بھی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہی شاد خاندان تھا، اور میری شادی اسی خاندان میں ہو گئی تھی۔ شام کے 7 بجے میرے شوہر کمرے سے باہر نکلا، ہم نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ابھی میں نے شوہر سے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے آپ کے دوست آپ سے ملنے آ رہے ہیں، لیکن میں نے تو کسی عورت کی آواز سنی۔ میرے شوہر نے کہا وہ میرے دوست کی بیوی تھی۔ میں نے کہا پھر اس کو مجھ سے کیوں نہیں ملوایا؟ اور اگر وہ اتنے ہی اچھے مہمان تھے تو آپ نے ان کو بیٹھک میں کیوں نہیں بٹھایا؟ اس کمرے میں کیوں لے کر گئے؟ میرے شوہر نے کہا مجھے اس طرح کی باتیں بالکل نہیں پسند۔ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، کیونکہ تم گھر میں رہو گی تو بار بار تمہارے دماغ میں سوال آئیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری جاسوسی کرو۔ اس نے کہا کہ میرا نام اکمل شاد ہے، ہم نے تمہارے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا۔ میں شاد خاندان کا آخری چشم و چراغ ہوں۔ جو عورت میری ماں بن کر شادی میں آئی تھی وہ میری ماں نہیں تھی۔ میرا کوئی بھائی شہر میں نہیں پڑھتا، نہ ہی میری کوئی بہن ہے جس کی شادی کروا دی ہے۔ میں بالکل اکیلا ہوں۔ مجھے ایک بیوی کی ضرورت تھی جو زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو اور سوال نہ کرے، لیکن تم نے ابھی سے سوال کرنا شروع کر دیے۔ دیکھو ہمارے خاندان کے پاس ایک ایسا بستر ہے جس میں جو بھی چیز رکھی جائے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا مطلب ڈبل ہو جاتی ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے آج تک ایسی بات نہیں سنی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر نے کہا یہ دنیا ہے جہاں پر پتھروں سے لوگ دوسروں کے علاج کرتے ہیں، آج بھی یہاں پر جادو ٹونا ہوتا ہے، ابھی بھی لوگوں پر حاضری ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بستر میرے دادا کے پردادا کا تھا، ان کو کہاں سے ملا کوئی نہیں جانتا، لیکن اب یہ میرے پاس ہے اور یہ میرے خاندان کی وراثت ہے۔ اس کے اندر جو بھی چیز رکھو ڈبل ہو جاتی ہے۔ میں اپنا گھر اسی طرح چلا رہا ہوں، مجھے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ میں بچی ہوئی چیزوں کو ہی ڈبل کر لیتا ہوں۔ یہ وہ بھی پتہ ہے، جن لوگوں کو معلوم ہے وہ میرے پاس اپنی چیزیں ڈبل کروانے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں پہلے ان سے اچھی خاصی رقم لیتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ ایک وقت میں وہ ایک ہی چیز کو ڈبل کروا سکتے ہیں۔
میں سب کو یہاں پر آنے نہیں دیتا کیونکہ اب وہ بستر بہت پرانا اور خستہ حال ہو گیا ہے۔ اگر وہ خراب ہو گیا تو میری روزی روٹی بند ہو جانے کا خدشہ ہے، لیکن میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے ہیں کہ کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ مگر اس کو میں نے ایک الگ کمرے میں رکھا ہوا ہے، اس کمرے میں کسی کو بھی جانے نہیں دیتا، تم کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کمرے کی صفائی بھی میں خود ہی کرتا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے ان ساری باتوں پر یقین نہیں ہے۔ اس نے کہا، اور تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے گھر کے کچن میں سے ایک پانی کی بوتل اٹھا لی، مجھے وہ کمرے میں لے آیا۔ اس کمرے میں صرف وہ بستر پڑا تھا، اس نے نہایت احتیاط سے رکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ عام بستر جیسا ہی لگتا، لیکن بہت ہی مضبوط کپڑے سے بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں بیٹھنے کو 4 کرسیاں ہی پڑی تھیں۔ میرے شوہر نے اس کے اندر پانی کی بوتل رکھ کر اس پر رضائی کر دی اور 2 ہی منٹ چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے یہ سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں نے زندگی بھر اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی سنی تھی، پر لوگوں کے ڈرامے بہت دیکھے تھے۔ کبھی کوئی عجیب غریب قسم کی حرکت کرتا تو کبھی کوئی پیری فقیری کر کے دکھاتا۔ یہ سب اسی دقیانوسی دنیا میں ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر نے رضائی ہٹائی تو آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف متوجہ تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہاں ایک نہیں بلکہ 2 پانی کی بوتلیں پڑی تھیں۔ میرے شوہر نے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اب تم میری بیوی ہو، اب اس راز کو چھپانا تمہارا بھی کام ہے، کسی کو یہ بات نہیں بتانا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں۔ تم کو جو چاہیے میں لا کر دوں گا، بس میری لاج رکھنا۔ میں تو حیران ہو گئی۔ میرا شوہر روز صبح اس کمرے میں جاتا اور شام کو وہاں سے نکلتا، اس کے ہاتھوں میں ہزاروں۔ میں نے کہا، تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو مجھے کہیں سیر کروانے کے لیے لے جاؤ۔ تو کہنے لگا، میں کبھی بھی نہیں جا سکتا، جہاں بھی جانا ہے تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا، پیسوں کی فکر نہیں ہے، پیسے میں دے کر دوں گا۔ میں نے کہا، میں اکیلے کیوں جاؤں گی؟ اگر مجھے اکیلے ہی جانا ہوتا تو پھر میں نے آپ سے شادی کیوں کی ہے؟ میرے شوہر نے کہا، میری مجبوری کو سمجھو، یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مجھے تو میرے شوہر پر شک ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے ہی وہاں پر پانی کی بوتل رکھی تھی۔ اس نے مجھے پانی کی بوتل لانے کے لیے کہا ہی کیوں تھا؟ وہ ساری دنیا کے ساتھ مجھے بھی بیوقوف بنا رہا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ جان کر ہی رہوں گی۔ ایک دن اپنے شوہر کے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر اسے بے ہوش کر دیا اور خود اس کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی جس کو میں نے اس بستر میں رکھا اور سوچا، اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر میرے پاس سونے کی 2 انگوٹھیاں بن جائیں گی۔ لیکن جب میں نے بستر ہٹایا تو مجھے ایک ہی سونے کی انگوٹھی ملی۔ میرا شوہر ایک دھوکے باز ہے جو باقیوں کو پاگل بنا رہا ہے، مگر مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس بستر کے اوپر بیٹھ گئی اور لیٹ کر یہ سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں؟ اپنے شوہر کا اس جھوٹ میں ساتھ دوں، میں بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں تو اس طرح مجھے بھی گناہ ملے گا۔ لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ میری دادی نے کیوں کہا تھا کہ شاد خاندان ایک عجیب طرح کا خاندان ہے۔ اس طرح میری آنکھ لگ گئی، میں بستر میں سو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی، میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر پر سے دوائی کا اثر ہٹ گیا تھا، وہ میری چیخیں سن کر اسی کمرے میں داخل ہوا۔ میں بستر سے نکل کر اپنے شوہر کی طرف چلی گئی۔ میں نے کہا، بستر میں کوئی ہے؟ میں تو یہاں سو رہی تھی، پتہ نہیں کون ہے۔ مجھے لگا کوئی شخص کمرے کے اندر آ کر میرے ساتھ لیٹ گیا ہے، جبکہ میرا شوہر پتھر بنے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ میں نے کہا، میں اس بستر کو چیک کرنے کے لیے آئی تھی۔ مجھے تم پر شک تھا اور تم واقعی بہت بڑے دھوکے باز انسان ہو۔ میں نے اس بستر کے اندر سونے کی انگوٹھی رکھی مگر وہ ڈبل نہیں ہوئی۔ دیکھو، میرے ہاتھ میں ایک ہی انگوٹھی ہے۔ میرا شوہر آگے بڑھا، اس نے زمین سے کچھ چیز اٹھائی۔ اس چیز کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میری انگوٹھی جیسی ایک اور انگوٹھی تھی۔ اس کا مطلب انگوٹھی ڈبل ہوئی تھی، لیکن جب میں نے بستر ہٹایا تو وہ شاید نیچے گر گئی۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چارپائی کی طرف دیکھا جس میں ابھی کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ جب اس نے چارپائی کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا سر چکرا گیا، میرے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی کیونکہ میں تو بستر پر ہی لیٹی ہوئی تھی اور سکون سے سو رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ بستر واقعی اصل تھا۔ میرا شوہر نے بے دردی سے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا، خبردار، کمرے سے سوچا بھی تو۔ میں نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔
مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میرے شوہر نے کہا۔ جو تم نے ڈرامہ کیا ہے اسی کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، چپ کر کے یہاں پر بیٹھ جاؤ، میرا شوہر ڈانٹ کر چلا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی عجیب سی حالت میں آ چکی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا شوہر 4 گھنٹے بعد واپس آیا، اس کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اس نے کہا جو ہوا اسے بھول جاؤ، آئندہ اس بستر کے آس پاس مجھے نظر نہیں آنا۔ میں نے کہا کیا وہ ابھی بھی وہاں پر ہے؟ وہ تو میرے شوہر نے کہا اس دنیا میں تمہارے اور میرے علاوہ ایک اور مکمل زرمینہ رہتے ہیں جن کو میں نے یہاں سے بہت دور بھیج دیا ہے۔ میں یہ سب کچھ کیسے کیا؟ ان کو بہت ساری دولت بھی دینا پڑی تاکہ وہ کہیں اور جا کر اپنا گھر بسا لیں۔ میں نے ان کو کہا وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، تم نے میرے لیے بہت بڑا تماشا بنا دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے یقین نہیں تھا مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ میں نے ایسا کبھی کچھ نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ میرے شوہر نے کہا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی آنکھوں دیکھی بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اگر تم کسی چیز یا وجود سے انکاری ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز وجود نہیں رکھتی۔ اگر تمہیں کسی نے یہ کہہ دیا کہ کوئی چیز اس دنیا میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی اس دنیا میں ہے۔ ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں، عقل سے کام لو۔ اس حادثے کے بعد بھی اگر تم نے عقل نہ پکڑی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تمہیں رانی بنانا چاہتا ہوں، تم اس قدر بے وقوف نکلی۔ میرے شوہر نے بہت باتیں سنائیں، میں رو رہی تھی، مگر پھر قسم کھا لی کہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اس بستر سے 4 فٹ دور ہی رہوں گی۔ کہتے ہیں پوری دنیا میں ایک انسان کی شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں، 7 کا تو پتہ نہیں، پر میری شکل کی ایک اور زرمینہ اس دنیا میں ضرور موجود تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔